السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ہوتے ہیں کچھ لوگ، کچھ واقعات اور کچھ کہانیاں ہمارے گرد ایسی بھی جنہیں وقت، حالات اور زمانہ بدل نہیں سکتا، کہ شاید کچھ لوگ ازل سے ابد تک یہ سب سہنے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں. وہ کہانیاں ہر زمانے، ہر حالات اور ہر وقت میں ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. دنیا نے کتنی ترقی کر لی، کچھ لوگوں کی زندگیوں پر اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. آج کی ہماری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. پیارے اللہ جی، آج مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے. آپ کو تو سب یاد رہتا ہے. یاد ہے بہت سال پہلے جب میں پیدا ہوئی تو میری امی کو کتنا دکھ ہوا تھا. اس بات پر نہیں کہ میں ایک بیٹی تھی جس کے لیے انہیں ایک لمبا چوڑا جہیز تیار کرنا پڑا، بلکہ وہ ڈر گئیں کیونکہ آخرکار میں ایک لڑکی تھی. اور اس عظیم غلطی کے بعد دوسری غلطی میرا خوبصورت ہونا تھا. انہیں تو میری بھوری آنکھوں کی چمک سے بہت خوف آتا تھا. اور جب بچپن میں میری خالہ نے ایک بار میری کھلی رنگت اور خوبصورت بالوں کی تعریف کی تھی، امی کا رنگ کیسے زرد پڑ گیا تھا. اور بہت سال بعد مجھے پتا چلا کہ انہیں جتنے خوف اور وہم لاحق تھے وہ میرے لڑکی ہونے کی وجہ سے نہ تھے، بلکہ خوبصورت لڑکی ہونے کی وجہ سے تھے. مجھے نہیں یاد کبھی بھی بچپن میں انہوں نے دانستہ مجھے پیار کیا ہو یا سجا سنوار کے رکھا ہو. ہمیشہ پاپا کو کہنا پڑتا کہ مجھ پہ بھی نظر کرم کی جائے، ورنہ امی تو شاید یہ بھی بھول جاتی کہ میں ان کی بیٹی ہوں. ان کی نظر کرم بس میرے بھائی پر ہوتی. اسکول میں بھی ہمیشہ زیادہ پاکٹ منی میرے بڑے بھائی کو دی جاتی اور مجھے اکثر بھول جاتی تھی. ان کی یہ دانستہ بڑھتی جانے والی بے نیازی اور لاپرواہی میرے اندر بیٹھتی چلی گئی اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگنے لگا کہ اللہ میاں جی، مجھے امی کے گھر نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. انہیں نہ مجھ سے پیار تھا نہ میری ضرورت. وہ دن یاد ہے نا آپ کو جب کالج جانا شروع کیا میں نے، تو کیسے ہر وقت روکنے ٹوکنے لگی تھی. اور ہمارے خاندان میں لڑکیاں نہ تو نقاب کرتی نہ چادر لیتی تھیں، مگر امی میرے لیے عبایا لے آئیں. مجھے عبایا پہننے پر کوئی اعتراض نہ تھا، جبکہ اس وقت تک مجھے امی کے ڈر اور خوف بھی سمجھ آ چکے تھے، مگر ان کی بے جا پابندیاں بڑھنے لگیں. کالج میں ہونے والی پارٹیاں اور مینا بازار وغیرہ میں اول تو انہوں نے مجھے جانے کی اجازت ہی نہ دی، اور جب کبھی پاپا کی سفارش پر اجازت مل بھی جاتی تو میک اپ کرنے سے صاف منع کر دیا جاتا. شاید میں ان کی ہر بات یوں ہی آنکھیں بند کر کے مانتی چلی جاتی، مگر ارد گرد کے افراد، کزنز اور فرینڈز کہاں سکون سے رہنے دیتی تھی. پھر بھی ان کے اکسانے کے باوجود میں نے امی کو کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. شاید مجھے ان پہ ترس آیا تھا یا بہت زیادہ پیار، کیونکہ آخر وہ میری امی تھیں، میری ماں. زندگی بہت عجیب طریقے سے ہی رواں دواں تھی. اور پھر جیسے ہی میرا BA مکمل ہوا، امی نے مزید پڑھنے پہ پابندی لگا دی. پاپا کو سخت اختلاف تھا، مگر امی اتنی سختی سے ڈٹی رہیں کہ میں اور پاپا دونوں ہی ہار مان گئے. گھر کے کاموں میں الجھ کے مجھے سب بھولنے لگا. کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، نت نئے پکوان اور کبھی قمیضوں پر کڑھائی، رنگا رنگ سلائی. امی چاہتی تھی میں گھر کے ہر کام میں طاق ہو جاؤں اور مجھ میں کوئی کمی نہ رہے. پیارے اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں نا کہ بیٹیوں میں کمی نہیں ہوتی، پر امی کو پتہ نہیں مجھ میں کون کون سی خامیاں نظر آتی تھیں کہ ہر وقت مجھے روک ٹوک کرتی. انہیں میرے کسی کام سے تسلی نہ ہوتی. ہر کام میں مین میخ نکالنا اور مجھے جھڑکنا ان کا معمول تھا. بعض دفعہ تو مجھے بے حد رونا آتا. کبھی کبھی تو پاپا بھی تنگ آ جاتے اور امی سے الجھ پڑتے، مگر پھر بھی میں پاپا کو ہی سمجھاتی رہی کہ وہ امی سے مت لڑا کریں.
اس پر امی مجھ پہ مزید غصہ کرتی اور میں ڈر کر کسی قدر خود غرض بن کے یہ سوچتی کہ کاش میری شادی ہو جائے تو ان روز روز کے جھگڑوں سے میری جان چھٹ جائے۔ اور پھر یوں ہوا کہ امی کو فیصل آباد سے آنے والا ایک پروپوزل پسند آ گیا۔ ارمغان MBA، اپنی ذاتی فیکٹری کا مالک۔ باپ کی وفات ہو چکی تھی، ایک ہی بڑا بھائی تھا جو کہ شادی شدہ تھا، ماں تھی اور بس۔ امی کو میرے لیے یہ رشتہ سب سے مناسب لگا۔ ان کے پاس بڑی مضبوط وجہ تھی کہ اس گھر میں نندوں کے جھنجھٹ نہ تھے، اور انہیں الہامی یقین تھا کہ میں بدقسمتی سے ان تمام صلاحیتوں سے عاری تھی جن کی ضرورت ایک کامیاب گھر گھرستی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے تئیں ارمغان کو میرے لیے منتخب کر کے کمال کیا تھا۔ جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور میری زندگی کے یہ وہ کچھ دن تھے جن میں امی کو میں نے خوش دیکھا۔ کچھ خاص دن۔ وہ مجھے ڈانٹتی یا جھڑکتی نہ تھی بلکہ سمجھاتی تھی، اور مجھے بھی پیار سے یوں سمجھاتی ہوئی وہ بہت پیاری لگتی۔ آخر وہ میری ماں تھی اور مجھے ہر حال میں عزیز تھی۔ میری شادی پر انہوں نے مکمل روایتی انداز میں ہر وہ رسم پوری کی اور ارمان پورے کیے جن کی انہیں خواہش تھی۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر انہوں نے خرچ کیا اور ہر چیز پر دل کھول کے خرچ کیا۔ پاپا نے بھی انہیں نہ روکا، اور یوں میں الشبہ وقار الدین سے الشبہ ارمغان بن کر ارمغان ایاز کی زندگی میں ان کی بیوی کی حیثیت اختیار کر گئی۔ پیارے اللہ میاں جی، میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ کو اپنے بارے میں یہ سب بتاتی جا رہی ہوں۔ بھلا آپ سے بھی کوئی چیز چھپی ہے کبھی؟ مگر شاید آپ کو بتا کر میرا کتھارسس ہو جائے، اور میں وہ غبار جو کسی کے سامنے نہیں نکال سکی اسے کہہ دینے سے میرے اندر پختانہ سور ذرا کم ہو جائے، اور میں کچھ پل مزید زندہ رہنے کا سوچ سکوں۔ آغاز میں مجھے یہی لگا کہ ارمغان ایک اچھا انسان تھا، اسے میری ہر چیز پسند تھی۔ میری بھوری آنکھیں، میرے چمکیلے بال، مسکراتے ہوئے میرے ماتھے کے وسط میں سجا تل، سب کچھ اسے پسند تھا۔ مگر پھر بھی کبھی کبھار مجھے شدت سے احساس ہوتا کہ میں اسے پسند نہیں۔ میری ذات اس کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں، بلکہ وہ صرف ظاہری حسن کا شیدائی ہے۔ اس کے نزدیک یہ اہم نہیں کہ میں اندر سے کیسی ہوں، کیا سوچتی ہوں، کیا چاہتی ہوں، بلکہ اسے صرف غرض ہے کہ وہ کس موڈ میں ہے۔ اور پھر پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا۔ مجھے معاف کیجیے پیارے اللہ، مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ آپ کو بالکل پسند نہیں آپ کے بنائے دنوں میں سے کسی کو منحوس کہا جائے، مگر میں جب وہ دن یاد کرتی ہوں مجھے بہت شدت سے رونا آتا ہے، کیونکہ وہی دن میری خوشگوار ازدواجی زندگی، جو کہ مختصراً 2 ماہ پر مشتمل تھی، کے اختتام کا دن ثابت ہوا۔ اس کے بعد تو جو ہوا وہ خیر آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس دن کیسا عجیب ہوا۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ارمغان ایاز کی وہی بات جو ایک شوہر اپنی بیوی سے نفس کی خواہش کے تحت کرتا ہے۔ میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت اور غصہ دیکھ رہی تھی، جو کہ میرے انکار پر بتدریج ضد میں بدل گیا، اور اس نے تقریباً مجھے گھسیٹ لیا اپنی طرف۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ چند لمحوں کی یہ طلب کیا مرد کے لیے اتنی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک ایک پڑھے لکھے اور باشعور انسان کی ساری شان و شوکت، وقار اور تمکنت ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے میرے بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر میرے گالوں پر پورے 7 تھپڑ مارے تھے۔ حیرت، خوف اور درد، یہ 3 احساس میرے اندر تک اتر آئے، اور میں اس قدر ڈر گئی میری آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کا ہاتھ ایک بار اٹھ جائے تو رکتا نہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں کہتے ہیں۔ وہ دن اور آج اس آخری خط تک کا دن، میں اس کے تشدد اور ایذا رسانی کو سہ رہی ہوں۔ اس واقعے کے 2 دن بعد مجھے یاد ہے اس نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں جلدی سے چائے بنانے کچن میں آ گئی، کیونکہ اب مجھے ہر کام کی جلدی ہوتی تھی۔ وہ تھپڑ مجھے بھولتے نہ تھے، پل پل یاد دلاتے تھے کہ میں نااہل تھی،
میں چائے بنا کر مگ میں ڈال رہی تھی جب میری ساس چلی آئیں۔ انہوں نے خاموشی سے میرے تیز تیز ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پھر دھیرے سے بولی، یہ تمہاری گردن کو کیا ہوا ہے لشبہ؟ ان کے لہجے میں تفتیش تھی۔ چائے کا مگ میرے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا اور میں بمشکل پتہ نہیں کہتے ہوئے باہر نکل آئی، اور اگلی صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے وہی سوال ارمغان سے کر دیا۔ مجھے پتہ نہ چل سکا کیونکہ میں کچن سے چائے لینے گئی تھی۔ جب میں آدھے راستے میں ہی تھی، ارمغان نے اپنی کرسی کو دھکیل کے اٹھتے ہوئے مجھے دیکھا اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ تاریک آنکھوں سے میری طرف بڑھے۔ مجھے ٹھیک ٹھیک یاد نہیں گرم چائے نے پھر مجھے زیادہ جلایا تھا، یا سب کے سامنے پہلی دفعہ تذلیل نے، یا اس کی مار نے۔ آہ پیارے اللہ، یہ سب لکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور میرا دل تڑپ رہا ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو سب بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، کیونکہ آپ سے سچا دوست اور کوئی نہیں۔ پتہ ہے وہاں سب موجود تھے، سبحان بھائی، میرے جیٹھ، میری ساس، فرزانہ میری جیٹھانی، اور روشی میرے جیٹھ کی اکلوتی بیٹی، وہ سب موجود تھے، مگر کسی نے بھی ارمغان کو نہ روکا، نہ ہی مجھے بچانے کی کوشش کی۔ میں اس قدر شاکڈ تھی کہ مجھے لگا جیسے یہ کوئی بھیانک خواب ہے، اور جب ارمغان نے میری جلی ہوئی ٹانگ پہ ٹھوکر مارتے ہوئے چلا کر کہا، میں نے جرت کیسے کی کہ ماما کو اس کی شکایت لگاؤں، تو جیسے وہ ڈراؤنا سپنا سچ ہو گیا تھا۔ اس رات میری کراہیں اور سسکیاں ساری رات میرا سینہ جلاتی رہی۔ اتنی ذلت اور اتنی شقاوت، یوں جیسے میں انسان ہی نہیں، کوئی بے جان فٹ بال ہوں جسے وہ ٹھوکر مارتا رہا۔ مجھے یک لخت یہ احساس اور شدت سے ہونے لگا کہ ارمغان کا یہ رویہ اس کی شدید تر نفرت اور ناپسندیدگی کا مظہر تھا، ورنہ اتنی سی بات جو کہ یقیناً میری ساس نے بتائی تھی اور جس میں میرا کوئی قصور بھی نہ تھا، یہ اس کا اتنا سخت رد عمل بھلا ایک دم کیسے ہو گیا؟ یقینی بات تھی کہ کچھ نہ کچھ غصہ اور حقارت پہلے سے ہی اس کے اندر جمع تھی، جو کہ اس واقعے کی وجہ بنی۔ اور پھر اس کے بعد ایسے واقعات پے در پے ہوئے جنہوں نے میری ازدواجی زندگی کا سارا حسن مٹی میں ملا دیا۔ ایک رات جب ارمغان فیکٹری سے آیا تو اس نے مجھ سے شب خوابی کا لباس نکالنے کا کہا، مگر میری بدبختی کہ اس دوپہر اس کے کپڑے پریس کرتے ہوئے مجھ سے اس کی وہ فیورٹ شرٹ تھوڑی سی جل گئی اور وہ اس رات اسی شرٹ کا تقاضا کرنے لگا۔ بالآخر مجھے اسے سچ بتانا ہی پڑا، اور میرے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں بہت ڈر گئی، اس کا غصہ بہت تباہ کن ہوتا تھا اور مجھ سے اس کا غصہ سہا نہیں جاتا تھا، مگر غالباً اس کے نزدیک میرے خوف کی رتی بھر اہمیت نہ تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھپڑوں سے رنگ دیا، میری آہ و بکا، میری کراہیں اور میری معذرتیں سب بیکار گئیں۔ اس نے صحیح معنوں میں مجھے اس دن خود سے دور کر دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے موجود ہر جذبہ اپنی موت مر گیا۔ اگر کچھ بچا تو صرف ڈر، خوف اور کراہیت، ہاں کراہیت۔ اور اس سے اگلی شب جب اس نے بشری کمزوری سے مغلوب ہو کر میری سمت کروٹ لی تو میرا دل چاہا میں چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگ جاؤں، اسے اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ یہ کہاں کی انسانیت تھی؟ یہ کیسی ضرورت تھی؟ اور یہ ارمغان کیسا انسان تھا؟ انسان تھا بھی یا نہیں؟ کیا انسان اتنا تنگ ظرف ہوتا ہے کہ دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی معاف نہ کر سکے اور خود کیے گئے قتل بھی معاف کرواتا پھرے؟ میری کراہیت میں اس رات مزید کچھ اضافہ ہو گیا۔ پتہ نہیں اس جبر نے میری روح کو کتنا کچلا اور مسلا تھا کہ صبح ہونے تک میں بیمار پڑ گئی۔ سارا دن بے سود بستر پہ پڑے گزار دیا۔ نہ باہر سے کسی نے خبر لی، نہ کسی نے ضروری سمجھا کہ دیکھ ہی لیتے میں باہر کیوں نہ اٹھ کر آئی۔ 2-3 دفعہ میں نے چکراتے سر کے ساتھ اٹھنا چاہا، مگر بری طرح ناکام ہو گئی۔ شام تک بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میری حالت مزید غیر ہوتی گئی، مگر جب قسمت کی چرخی الٹی چلے تو انسان کچھ بھی نہ کرے خوار ہی ہوتا ہے۔
جب فیکٹری سے ارمغان واپس آیا تو میری ساس نے اسے بڑھا چڑھا کے بتایا کہ کس طرح الشبا سارا دن کمرے میں بند رہی ہے اور گھر کے سب ضروری کام فرزانہ بھابھی کو دیکھنے پڑے ہیں۔ وہ جب ماں کے کمرے سے نکلا تو طیش اور غضب سے خوب بھڑکا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا اور پھر دروازے کے فریم میں ارمغان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر میری طرف لپکا اور بلند آواز میں گالی دیتے ہوئے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں جو بمشکل آنکھیں کھول پا رہی تھی اپنا قصور بھی نہ پوچھ سکی اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤنج میں لے آیا جہاں سب تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ ماما پوچھیں اس سے کیا کرتی رہی ہے یہ سارا دن؟ اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے لاؤنج کے فرش پہ گرایا تھا۔ میرے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ میں بیمار ہوں۔ اپنے آنسو بمشکل روکتے ہوئے میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے فریاد کی تھی جسے انہوں نے کمال صفائی سے نظر انداز کر دیا۔ ارمغان اب مزید بپھر گیا اور مجھے ایک ٹھوکر ماری، ساتھ چلانے لگا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے مار رہا تھا اور میری آواز کہیں اندر ہی اندر گھٹ کر مر چکی تھی۔ میں نے بھابھی سے فریاد کی کہ مجھے بچا لے، پھر اپنی ساس سے معافی مانگتی رہی، مگر وہ دونوں اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہیں اور روشی بلند آواز سے رونے لگی تو بھابھی اسے ڈانٹنے لگی۔ 9 سال کی وہ معصوم بچی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مما چاچو سے کہیں نہ مارے، چاچی مر جائیں گی۔ مجھے اس کے بعد یاد نہیں کیا ہوا کیونکہ میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر تو یہ معمول بننے لگا۔ ارمغان کی نفرت کھل کے سامنے آ گئی۔ وہ کسی بات پر مجھے رعایت دینے کو تیار نہ ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالم گلوچ مار پیٹ اس کی عادت بن گئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بالکل لحاظ نہ کرتا تھا کہ سب موجود ہیں، بلکہ سب کے سامنے مجھے تکلیف دے کر ہمیشہ وہ کافی دن خوشباش دکھائی دیتا، اور اس سارے عمل میں وہ اس بات کو یکسر فراموش کر چکا تھا کہ میں بھی انسان ہوں۔ میری آنکھوں کی چمک تو کب کی ماند پڑ چکی تھی، اب تو ان میں ہمہ وقت ایک خوف نظر آتا، مگر اس خوف کے باوجود وہ اندر کو دھستی جاتی تھی۔ میرے بھورے چمکیلے بال بہت رف اور ہلکے ہو گئے، بلکہ شاید آدھے ہی رہ گئے، کیونکہ ہر بار وہ مجھے بالوں سے ہی پکڑ کے تو نوچتا، اور وہ بھی اتنی زور سے کہ میرے بال جڑوں سے اکھڑ جاتے۔ گھر میں میرے حصے میں صرف کام اور تنہائی ہے۔ اگر سب گھر والے مل کے بیٹھے بھی تو مجھے دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، وہ میری جٹھانی اور میری ساس دونوں ہنستی ہیں مجھ پہ، اور بھابھی تو واضح مجھے دیکھ کر بلند آواز میں میری ساس کو کہتی ہیں، بڑے بڑے بے شرم اور بے غیرت دیکھیں مگر اس لڑکی جیسا نہیں۔ جبکہ میری ساس طنزیہ ہنسی ہنس کے کہتی ہیں، یہ مری ہوئی غیرت والی لڑکی ہے جو 4 چوٹ کی مار کھا کے پھر اسی مرد کے ساتھ سوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا کہ ان کے الفاظ نہیں کوئی تیزاب ہے جو وہ مجھ پہ انڈیلتی ہیں، مگر میرے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ بحث کرنا، الٹا جواب دینا یا زبان درازی مجھے میری ماں نے نہیں سکھائی، اس لیے میں بت بن کے سنتی ہوں اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی پناہ گاہ میں چھپ جاتی ہوں۔ ان سب نے مجھے مزید تنہا کر دیا ہے۔ وہ نہ تو مجھے بچانے کے لیے ارمغان کو روکتے ہیں، نہ ہی مجھے کوئی تسلی دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے میں انسانوں کی بستی سے نکل کر دور افتادہ کسی جزیرے پر آ گئی ہوں اور میری ساری کشتیاں جل چکی ہیں۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ابھی کل رات کو وہ آیا تو مجھے اس کے واش روم سلیپرز رکھنے یاد نہیں رہے، اور بس وہ پھر سے اپنی اصلیت پر آ گیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرا سر اتنی زور سے دیوار میں مارا کہ میری جلد پھٹ گئی اور خون بہنے لگا، میرا سر چکرانے لگا، میں نیچے گر گئی اور اس کے ہاتھوں سے میرے بال چھوٹ گئے اور وہ مجھ پہ پل پڑا، ہاتھوں اور پیروں سے مجھے مارنے لگا۔ میرے ہاتھ خود بخود اس کے آگے جڑ گئے اور میں بلند آواز میں روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی، مگر رحم کی بھیک مانگنے پہ بھی وہ مجھے مارتا رہا۔ مگر اس بار میں نے بھی کسی کو آواز نہ دی، بس اسی سے فریاد کرتی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ آوازیں باہر جا رہی ہیں، مگر جانتی تھی کوئی بھی اندر نہیں آئے گا۔
بھلا یہ قابل قبول کب ہے کہ میں معمولی سی بھی غلطی کروں اور مجھے سزا نہ ملے؟ میرے لیے میرے مجازی خدا نے ہر روز محشر سجایا ہوتا ہے، جہاں ہر خطا، گناہ، کوتاہی کی سزا ملتی ہے، بس سزا ملتی ہے، معافی نہیں۔ مجھے پتا ہے اور بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے مجھے ہر روز ضرور پیٹنا ہوتا ہے۔ یہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، خواہ میری غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، بلکہ میری غلطی اور بھول چوک چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بس غلطی ہوتی ہے جس کی سزا مجھے ہر حال میں ملنا چاہیے۔ اور آج دوپہر جمعے کے دن سب گھر ہیں، اس نے لنچ لانے کو کہا تو میں اس کے لیے ٹرے سے جا کے لے آئی۔ شاید کھانے میں نمک کم لگا تھا اسے، جب ہی اس نے مجھے ڈش واپس تھما کے کہا کہ نمک ڈال کر لاؤں۔ میں خالی ذہنی کے عالم میں واپس آئی اور پورے سالن میں نمک کی بجائے چینی ڈال دی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر چکی ہوں تو چند لمحے مجھے یقین ہی نہ آیا، پھر خوف کی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ وہ تو مجھے کسی صورت نہیں چھوڑے گا، اور مستزاد یہ کہ آج سب گھر ہیں، یعنی سب کے لیے مفت کی انٹرٹینمنٹ۔ میرے اندر وحشت امٹ پڑی۔ میں اس وقت بس چھپ جانا چاہتی تھی، اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے کچن کے دوسرے دروازے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ چھپنے کی جگہ ڈھونڈی، اور پھر بیڈ کے نیچے کھسک کے چھپ گئی۔ میری دھڑکن یوں تھی جیسے دل پھٹ کے باہر آ جائے گا، اور خوف کی شدت سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکوں گی، وہ آ جائے گا اور مجھے ڈھونڈ لے گا، اور مجھے اس کے قدموں کی چاپ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اندر آ چکا ہے، اور اب اس نے مجھے چلا کر آواز دی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے موت کا فرشتہ آ چکا ہے۔ بہت شدت سے روتے ہوئے میں نے سوچا کاش وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد اسے میرا پتہ چل گیا، کیونکہ میرے دوپٹے کا دوسرا سرا باہر نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے باہر گھسیٹ لیا، اور میری حالت دیکھ کر ایک لمحے کو اس کے تاثرات بدل گئے۔ بس ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں حیرانی اور ہمدردی امٹی، مگر پھر وہی معمول کی مانند اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ نہ تو اسے میری لرزتی ٹانگیں نظر آئیں، نہ میرے آنسو، نہ میری معافی مانگتے ہاتھ۔ اس کے ہاتھ ایک وحشت کے عالم میں میری جانب بڑھے، اور پھر مجھ پر درندگانہ انداز میں چل پڑے۔ اور پتہ نہیں یہ کیوں ہوا تھا کہ مسلسل مار، درندگی، وحشت اور دوسروں کی نظروں میں بے وقتی نے میری ہمیشہ سے بند زبان کو کھول دیا۔ بلند آواز میں چلاتے ہوئے میں نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ میری عقل پتہ نہیں کدھر دفع ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی تھی، میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ وہ سب گرے ہوئے الفاظ جو وہ میرے لیے استعمال کیا کرتا تھا، وہی سب گالیاں جو وہ مجھے دیا کرتا تھا، میں الٹ کر بلند آواز میں اسے دینے لگی۔ کمرے کے دروازے پر وہ سب چہرے موجود تھے، میری ساس کا حیران چہرہ، میری جیٹھانی کا نفرت سے بھرا، اور میرے جیٹھ کا اس روز کے تماشے سے اکتایا ہوا۔ ہاں، مگر وہاں ایک معصوم چہرہ بھی تھا، 9 سال کی روشی کا ڈرا ہوا چہرہ۔ مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھے کسی سے بھی شرم نہ آئی۔ ان سب کے سامنے یوں اپنے نام نہاد شوہر کے ہاتھوں پٹ کر اور اسے گالیاں دے کر مجھے عجیب سی تسکین ہو رہی تھی، جیسے آج میں نے بدلہ لے لیا ہو۔ ویسے بھی ایک عربی کہاوت ہے نا کہ جب انسان موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں نے جب سوچا کہ مار ہی کھانا ہے تو چپ رہ کے کیوں کھاؤں، میں نے دیکھا ارمغان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی وحشت اتر آئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا واز اٹھایا اور ایک گراہٹ کے ساتھ میرے سر پہ دے مارا۔ میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، اور میں سر تھام کے منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے، میرے بال اور ماتھا خون سے بھر گیا، اور میری نظریں بند ہو گئی۔ اسی غشی نما بے ہوشی میں نے ارمغان کو گالیاں دیتے، اور پھر میری کمر پر اس کی ٹھوکر، درد کا شدید احساس، اور پھر مکمل تاریکی اور خاموشی۔ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہی؟ ارمغان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اور میری ہلکی سی جنبش سے کھلتی میری آنکھیں پھر سے بند ہو گئی۔ وہاں بہت سی آوازیں تھیں، بہت شور، جیسے بہت سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، اونچی اونچی آوازیں،
اور جب کئی صدیوں بعد میں ہوش میں آئی تو میں بابا کے گھر تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ میرے بھائی عزیر نے بتایا کہ امی بابا مجھے وہاں سے لے آئے تھے۔ ارمغان نے کہا تھا میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ بابا کافی پریشان تھے مجھے دیکھ کر، مجھ سے تو بات بھی نہیں کی۔ البتہ امی دوسرے دن ہی مجھے لے کے بیٹھ گئیں۔ وہ مجھ سے وضاحت مانگ رہی تھی اور پتہ نہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سب سچ بتا دیا انہیں۔ وہ میری باتیں سن کر لمحہ بھر کے لیے سن سی ہو گئی اور پھر ان کے چہرے پہ ایک کٹر قسم کی کیفیت چھا گئی۔ پاگل مت بنو الشبا، شوہر غصہ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں کبھی کبھار، اس میں تماشا بنانے والی تو کوئی بات نہیں۔ جب کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہیں تو پھر باقی باتیں فضول جذباتیت ہیں بس۔ انہوں نے بے حد قطعیت سے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ میرے ہونٹ کچھ مزید کہنے کی جدوجہد میں کپ کپا کے رہ گئے۔ مجھے ان کے ازلی خوف کا خوب اندازہ تھا اور میں آگاہ تھی کہ وہ ہر صورت مجھے اپنے گھر میں بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، مگر نہ جانے کیوں اس پل مجھے ان کے اس خوف سے نفرت ہوئی تھی جو میری زندگی کے حسین ترین سال کھا گیا اور جس نے میرا مستقبل بھی اندھیرے میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ایک ہفتے بعد ارمغان لاہور آیا اور مجھے اپنے ساتھ واپس فیصل آباد لے آیا۔ واپسی کے سارے راستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور گھر کے گیٹ پہ ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اندر گئی تو ملازمہ نے بتایا کہ سب گھر والے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، جہاں فرزانہ بھابھی کے میکے میں کوئی شادی تھی اور گھر میں ملازمہ اکیلی تھی۔ سامان اندر رکھنے کے بعد گھر کا جائزہ لیا اور کچن میں آ کر خاموشی سے کھانا بنانے لگی۔ یہ پنجرہ میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے اور واپسی اڑان کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے مقدر کے لکھے پہ صبر کر لو الشبا۔ میرے اندر چھپی لڑکی نے درد سے کراہتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ رات کے کھانے پر ارمغان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ میری شکل بھی نہ دیکھی۔ پھر جب وہ ٹیبل سے اٹھ کے چلا گیا تو میں برتن سمیٹنے لگی۔ کچن دوبارہ صاف کرنے کے بعد میں لاؤنج میں آ گئی۔ اسی وقت ارمغان نے مجھے آواز دی۔ میری رگوں میں بہتا خون لمحہ بھر کے لیے جم سا گیا۔ میں نے بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر میرے سامنے روتی چلاتی لڑکی آ گئی جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور جو اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لی اور اس سے پہلے کہ مجھے پھر سے آواز دی جاتی میں ٹوٹے قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بستر پر دراز، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، ماؤس بیڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے رک کر دیکھا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ادھر آؤ، اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر پیر سمیٹ کر میرے لیے جگہ بنائی۔ میں بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، جہاں توڑ خاموشی کے بعد اس نے بات شروع کی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ تم اس بات سے بخوبی آگاہ ہو کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ بات کا آغاز تھا یا کوئی خنجر جو سیدھا میرے دل میں اترا تھا۔ تم ایک بگڑی ہوئی بدتمیز لڑکی ہو، تمہاری تربیت بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں اب کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی تمہیں، اور یوں بھی میں رعایت دینے کا قائل بھی نہیں۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتا کہ تم مجھے میری ہی فیملی کے سامنے ذلیل کرو، اور نہ ہی میں اس معاملے کو ڈھیل دے سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس لائف سٹائل پہ اعتراض ہے تو آپشن موجود ہے، تم مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو، طلاق لے سکتی ہو۔ میں بنا کچھ بولے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، مگر بہت غور سے دیکھنے پر بھی وہ انسان کا چہرہ ہی رہا۔ مجھے اس میں کسی درندے کی جھلک نظر نہ آئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی اور حیرت نے آن گھیرا۔ بھلا اگر وہ انسان ہے تو ایسی بے روح درندگانہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تربیت کیسی تربیت کر سکتا ہے وہ میری؟ جانوروں کی طرح مشقت کے باوجود مار کھانے کی تربیت، اتنے بڑے گھر کے تنگ دل لوگوں کے ساتھ اندھا گونگا اور بہرا بن کے رہنے کی تربیت، قیدی بننے کی تربیت۔ کیا ابھی بھی درندگی کے کوئی نشانات باقی رہ گئے تھے؟ جب ایک شب اس نے مجھے زمینی خدا نہ ماننے کی سزا دی اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں لے کے جائے گا، نہ ہی خرچ کے نام پہ کوئی روپے دے گا۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو مجھے یاد نہیں آ سکا کہ ان گزرے 8 مہینوں میں ایک بار بھی وہ کبھی مجھے باہر لے گیا ہو
یا پھر مجھے کوئی روپیہ دیا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے بھی میرے لیے کچھ خرید کے نہیں لاتا تھا۔ میں پھر اسے دیکھنے لگی اور مزید کیا کہہ رہا تھا، میری حدود کا تعین کر رہا تھا۔ کاش وہ یہ بھی کہہ دے کہ وہ مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر یوں ہوا کہ بگڑی ہوئی الشبا وقار الدین کی ایک دفعہ پھر سے تربیت شروع ہو گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن کچھ بھی بولے بغیر گزر جاتا ہے، بالکل خاموش، ایک لفظ بولے بغیر۔ میں اپنے حصے کے کام کیے جاتی ہوں، بے چینی اور بے قراری کا گلا گھونٹنے کو اپنے ناخن کترتی رہتی ہوں۔ بہت دنوں بعد جو دیکھا تو انگلیاں یوں ادھڑی ہوئی تھی جیسے کسی کتے کی وحشت کی نظر ہو گئی ہوں۔ آج صبح ناشتے پر چائے رکھتے ہوئے کپ تھوڑا چھلک گیا اور ارمغان کی پلیٹ میں رکھی انگلی پر چند چھینٹے پڑ گئے، صرف چند چھینٹے، اور وہ بلند آواز میں گالی دیتے ہوئے کرسی دھکیل کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا، ایک زوردار ٹھوکر میرے پیٹ میں ماری۔ مجھے لگا کوئی بھاری فولاد کا پتھر میرے پیٹ پہ گرا ہو۔ میں بلند آواز میں چلاتے ہوئے زمین پہ گر گئی۔ اس نے میرے بال پکڑتے ہوئے اپنے پیر کی ٹھوکر میرے چہرے پہ مار دی۔ درد سے میری جان نکل گئی، میں بری طرح تڑپی اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے جیسے چہرہ چھپانا چاہتی ہوں، مگر میں جانتی تھی یہ بیکار تھا۔ میرے ناک اور ہونٹوں سے لہو بہہ رہا تھا اور وہ میرے بال نوچتے ہوئے میری پسلیوں پر پیر در پہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ میری تربیت کا پہلا سبق تھا، اور روشی اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ میری چیخیں اور کراہیں بتدریج مدھم پڑتی ہوئی اس کے آنسوؤں میں ڈوب رہی تھیں، اور میں نے 2 دن کھانا نہ کھایا۔ میرا چہرہ اتنی بری طرح سوجا ہوا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے خوف آیا۔ ایک بار اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی جرات ہی نہ کر سکی۔ تیسرے دن دوپہر کو وہ خشک اکڑی ہوئی ڈبل روٹی جو فرزانہ بھابی نے پھینکنے کے لیے ایک طرف رکھ دی تھی، میں نے چوری کر لی اور پانی میں ڈبو کر کھانے لگی۔ پھر کپڑے دھلوانے کے لیے بیک یارڈ میں چلی گئی۔ کام والی ملازمہ مجھے دیکھ کے گنگ رہ گئی، مگر شاید سوال کرنے کی جرات نہ تھی اس میں۔ اور رات جب کام ختم ہوا تو جاں توڑ درد نے مجھے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں دوائی ڈھونڈنے کے لیے کچن میں گئی تو فرسٹ ایڈ باکس میں پین کلر کا پتا موجود تھا۔ 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر میں نے باقی واپس رکھنے کی بجائے چھپا لیا۔ کمرے میں وہی معمول کے مطابق وہ لیپ ٹاپ کھولے کچھ کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی طرف آ کے دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میرے جسم سے روح بھی جیسے کھینچ لے گیا۔ یہ کیسا تعلق تھا جس میں ایک بار پھر ضرورت اس قدر اہم تھی کہ سب کچھ پس منظر میں چلا گیا تھا۔ نیلو نیل جسم اور سجا ہوا چہرہ، سب کچھ۔ میں اپنے آپ سے بے نیاز ہو گئی۔ جسم کا درد کبھی اپنی طرف متوجہ کرتا بھی تو چھپ کے گولی کھا لیتی، مگر ابھی بھی اس کے اندر درندگی کے کوئی نشانات باقی رہ گئے تھے۔ جب ایک شب اس نے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کرایا، اس شب وہ بہت دیر تک جاگتا رہا تھا، اور میں نیم غنودگی کے باوجود آگاہ تھی کہ وہ سویا نہیں تھا۔ پھر اس نے حسب عادت مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ میرے حلق سے ایک بے اختیار سسکی نکل گئی۔ اس نے میرا سر اپنے بازو پہ رکھ لیا۔ میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا جو بہت بدلا ہوا تھا۔ پتھر پر دراڑیں تھیں، ایک تڑخا ہوا برتن، ایک کترا ہوا خول جیسے۔ میری روح بہت عریاں ہے الشبا، محبت کی اندھی گلی میں ٹھوکریں کھا کھا کر اب میری آنکھیں بینائی کھو چکی ہیں۔ میں ایک ہارا ہوا شخص ہوں، ایک مردہ دل، مردہ ضمیر لیے، ہر روز سانسوں کی ڈوری کو کاٹتے، نڈھال ہوتے، صبح سے رات کرتے، جانے کب سے تنہا اذیت کے صحرا کا مسافر ہوں۔ کوئی مسیحا، کوئی چارہ گر نہیں۔ ظالم کو بھلا کہاں سکون ملتا ہے؟ میں نے بھی زندگی میں ایک بار محبت کی تھی، میں بھی ایک انسان تھا، جذبات سے بھرا ہوا، جیتا جاگتا۔ پھر ایک دھوکے باز حسینہ نے مجھے انسانیت کی صف سے نکال کر محرومی کے اس صحرا میں پھینکا کہ میں خود اپنی پہچان بھول گیا۔ کیا ہوتا ہے جب آپ ایک انسان کے لیے اپنی ذات، اپنا دھن من لٹا دیں اور وہ واقعی آپ کو لوٹ کر چلتا بنے؟ میں بہت عرصہ نارمل ہی نہ ہو سکا،
نہ گھر آتا، نہ کام کرتا، نہ کسی سے بات کرتا اور اپنا اندر پھونکتا رہتا۔ میری روح کچلی گئی تھی، میں توڑ دیا گیا تھا، اعتماد اور یقین کو پانی میں بہا دیا گیا۔ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکا، میں کبھی واپس نہیں آ سکا، نارمل نہ ہو سکا۔ میں ختم ہو چکا تھا کہ پھر تم آ گئی۔ وہ بولتے ہوئے رکا اور میں یکدم گہرے خواب سے چونکی۔ میری آنکھوں کے گوشوں سے پانی بہہ کر اس کے بازو پہ گر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ یہ کمزور لمحوں کا اعتراف ہے لشبا۔ کبھی جب میں ہوش کے لمحات میں ہوں تو مجھے ان باتوں کا طعنہ مت دینا، ورنہ میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ میں سسک کر رخ موڑ گئی۔ بھلا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے آج سمجھ آئی تھی کہ کیوں ارمغان کو میں کبھی پسند نہ آ سکی، کیوں ہمیشہ میری ہر بات، ہر ادا، ہر رخ اس کے لیے قابل نفرت رہا۔ بھلا اس کمرے میں میری جگہ کہاں بنتی جس کا مالک کوئی اور تھا، جس کے کواڑ بھی زنگ آلود ہو چکے تھے؟ میرے دل میں اذیت کا احساس مزید بڑھ گیا۔ اگر اس لڑکی نے ارمغان کو دھوکہ دیا تھا، لوٹا تھا اور تنہا کر کے چھوڑ دیا تھا تو میرا کیا قصور تھا؟ مگر قصور بس یہ تھا میرا کہ میں ایک لڑکی تھی اور وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ تو اس کا انتقام مجھ سے لیا گیا اور شاید لیا جاتا رہے گا کہ ازل سے ظلم تو کمزور انسان پہ ہی ہوا ہے۔ وہ طاقتور تھی، اسے مزہ چکھا گئی۔ میں کمزور تھی، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا تھا۔ آج ارمغان کی شرٹ پریس کرتے ہوئے استری میرے ہاتھ پہ گر گئی۔ کلائی کے قریب سے پشت کی جلد جل گئی۔ مجھے پتا بھی نہ چلا اور آنسو میرے گالوں پر بہتے رہے، منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے، میری آنکھیں روتی ہیں، دل روتا ہے، مگر ہونٹ سل چکے ہوتے ہیں۔ رات بھابھی اور میری ساس شاپنگ کر کے آئیں تو لاؤنج میں ارمغان اور سبحان بھائی میچ دیکھ رہے تھے۔ دھڑا دھڑ شاپنگ کے ڈبے کھل رہے تھے، بیگز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ چائے تیار کر کے میں نے ٹرے سجائی اور باہر لا کے ٹیبل پہ سرو کر دی۔ ارمغان کے آگے اس کا کپ رکھا تو اس کی نظر میری جلی ہوئی کلائی پہ پڑی۔ میں نے ایک نظر ان نعمتوں کے سجے ہوئے ڈھیر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے تن پہ موجود 8 ماہ پرانے لباس کو، اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہاں نہ تو میری جگہ تھی نہ میرا حصہ۔ کمرے میں آ کر کسی عجیب احساس کے تحت اپنی وارڈروب کھول لی۔ وہاں وہی پرانے 10-12 جوڑے لٹکے تھے جو شادی پر سسرال اور امی کی طرف سے مجھے ملے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں جن سے مجھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میرے پاس اچھے اچھے کپڑے ہوں، جوتے ہوں۔ میں کوئی ولی درویش یا پھر ضروریات سے مبرہ تھوڑا ہوں، میں فرشتہ تو نہیں۔ مگر ارمغان کہتا ہے وہ مجھے کبھی کچھ نہیں لے کے دے گا۔ بھلا ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی بھی وہ بے دردی اور بے وقتی کی چادر میں لپٹی ہوئی، اور پھر مجھے سدھارنے کے لیے تربیت کافی نہیں تھی کیا؟ میں نے آہستہ سے وارڈروب بند کر دیا اور کپڑے بدل کر بیڈ پہ آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے اپنی انگلیاں اپنے گالوں پہ پھیرتے ہوئے خود سے کہا، جہاں ابھی تک نلاہٹ اور درد کا احساس بھی، ہاں البتہ سجن کم ہو چکی تھی۔ باہر قہقہوں اور ہنسی کی آوازیں بتدریج کم ہو رہی تھیں، اور پھر یکایک ایک آواز بلند ہوئی، چھوڑ دو اس عورت کو ارمغان، کچھ نہیں دے سکتی وہ تمہیں۔ جس دن سے اس منحوس کے قدم یہاں پڑے ہیں تمہیں سکھ کا سانس لیتے نہیں دیکھا میں نے۔ کیا ملا ہے تمہیں سوائے چڑچڑے پن اور غصے کے؟ نکال دے اس منحوس سائے کو اس گھر سے۔ آج سیب زدہ کیکر ہے وہ، کوئی پھل پھول نہیں اگے گا اس پر۔ یہ زہر خند اور نفرت میں بجھی آواز میری ساس کی تھی۔ میں لرز گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گز مار رہا تھا یا میرا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ میں لرزتی ہوئی اٹھ بیٹھی، آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کسی بھی لمحے میرا دل رک جائے گا۔ کتنا ظلم، کتنا مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا میں بھاگ کے آئی ہوں ارمغان کے ساتھ؟ میں نے سوچا کاش ارمغان کی بھی کوئی بہن ہوتی، تب شاید میری ساس کو میرے درد کا اندازہ ہو پاتا۔ کون سا پھل چاہتی ہیں وہ مجھ سے؟ اگر میں کیکر ہوں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے، جس درخت کی جڑیں روز کاٹی جاتی ہیں وہ تو کوئی پتا بھی نہیں اگا سکتا، پھل پھول تو دور کی بات۔
लड़खड़ाते कदमों से मैं उठी और बाथरूम में बंद हो गई। पता नहीं अरमगान कब अंदर आया, कब सोया। मेरा दिल चाह रहा था वो मुझे कभी हाथ ना लगाए। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी, कराहियत। मुझे वक्त का कोई अंदाजा न रहा। मैं बिल्कुल बेसुध सी बाथरूम के सिंक को किनारों से थामे खड़ी थी। मुझे अब फैसला कर लेना था। और 1/2 रात गुजरने के बाद आखिरकार मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना था। बाहर आकर मैंने अपनी उंगली से मुंह दिखाई की अंगूठी उतार दी, साइड टेबल पर उसे रखा, अपनी चादर निकाली और लपेट कर दबे कदमों से बाहर निकल आई। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से चले जाना है। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी हर सूरत, चाहे मुझे दारुल अमान ही क्यों ना रुकना पड़े। वो जगह भी कम से कम इस जहन्नुम से बेहतर ही होगी। मुझे यकीन था। मैं तेज़ कदमों से बाहर निकली, बेआवाज़ घर का गेट खोला और बाहर निकल आई। सिर्फ 2 कदम ही चली होंगी कि यकदम मुझे पीछे से अरमगान की आवाज़ आई। मुझे लगा मुझ पर किसी ने पहाड़ तोड़ दिया। मैं बिना कुछ कहे सोचे भाग उठी। वो मेरे पीछे ही था और चंद कदमों के फासले पे ही उसने मुझे जकड़ लिया। मैंने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त सख्त थी। वो सख्त घबराया हुआ और हरासा था, बार बार कर्ब से मुझे भींचते हुए एक ही जुमले दोहरा रहा था, खुदारा मुझे यूं तन्हा करके ना जाओ, मैं मर जाऊंगा, मगर अब के ये तन्हाई नहीं सह पाऊंगा। इस बात का इल्म मुझे बाद में हुआ कि बिल्कुल इसी तरह पहली लड़की भी उसे छोड़ गई थी, इसीलिए वो हद दर्जे डरा हुआ था। वो उसकी महबूबा थी। उसके जहन में लाशऊरी तौर पे ये खौफ मौजूद था कि किसी दिन मैं भी उसे यूं ही छोड़ जाऊंगी। उसने मेरा हाथ थामकर बहुत शिद्दत से माफ़ी मांगते हुए कहा था। सिर्फ इसी डर से वो मेरे साथ ये सलूक रवा रखता था कि कहीं मैं उसकी गिरफ्त से निकल ना जाऊं। कि पहली औरत लालची थी, उसको सिर्फ हवस थी तो दुनियावी मालो दौलत की, जबकि अरमगान उस पर दिलो जान से फिदा था। उसने अरमगान के जज्बात की परवाह न की। इस चीज़ ने आज तक अरमगान को ज़हनी तौर पर ठीक ना होने दिया। मैं उसके एतराफ़ात सुनती जाती थी और आंसू मेरे गालों पे फिसलते रहे। उस रात जब वो मुझे घर लेकर आया, उसका हाल उस जवारी जैसा था जो अपनी सारी पूंजी लुटाकर एक आखिरी मता को सीने से लगा कर रखे। मैं उसकी आखिरी मता थी। वो किसी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहता था। जब ही उस रात उसने एक एक गुनाह की माफ़ी मांगते हुए मुझे अपना ज़ख्मी दिल खोल कर दिखाया। और कैसी अजीब और पागल लड़की थी ना मैं, अपने सारे दर्द भूल के उसकी रफूगरी करती रही। शायद सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, मेहरबान, नरम दिल, हसास और जल्द भूल जाने वाली। मैं भी सब कुछ भूल गई। याद रहा तो बस ये कि इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत थी, मेरी हमदर्दी और दिलजोई की ज़रूरत थी। मैं भूल गई कि इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया था, मुझे किन किन अजियतों से दो चार किया था। और वो मुझे बताता रहा कि वो सोया नहीं हुआ था, बल्कि मुझे ढूंढ रहा था। फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि मैं बाथरूम में थी, तो वो मेरे बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। जब मैं बाहर आई और अंगूठी उतार कर रखी तो उसे अंदर से खौफ आ गया। और जब मैंने चादर ली और बाहर निकली तो वो समझ गया कि मैं क्या करना चाह रही थी। वो पहले से बढ़कर खौफजदा हो गया और मेरी ज़ख्मी कलाई को अपने सीने पे रखे वो मेरे गाल सहलाता रहा। फिर मैंने खामोशी से अपनी कलाई उठाई और वहाँ अपना सर रख दिया जहाँ उसका दिल था। वो चंद लम्हों के लिए शशदर रह गया, फिर बड़ी भरपूर आमादगी से उसने मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। प्यारे अल्लाह, मुझे नहीं पता अगर ये सब किसी और के साथ होता तो वो क्या करता। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मुझे उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे उससे अपना इंतकाम लेना चाहिए था। शायद मुझे भी उसे अजियत की उस भट्टी से गुजारना चाहिए था जिसका ईंधन मैं पिछले 8 माह से बन रही थी। मगर फिर क्या होता? क्या इस इंतकाम को लेकर मुझे सुकून मिल जाता? क्या उसे सज़ा सुनाकर मुझे इत्मीनान कल्ब होता? और अगर सज़ा सुना देती तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाता? फिर मैं भी उसकी सतह पे आ जाती। और जब तय था कि मैं सब सहार सकती थी, तो फिर मैं ये रास्ता क्यों चुनती जो सिर्फ और सिर्फ कांटों से भरा हुआ था और जिसका अंजाम सिर्फ बेकली, बेचैनी और जहनी बीमारी था। इसलिए मैंने फ़ैसला बदल लिया। मैं अब इस ज़िंदगी से थक चुकी थी। अब मुझे सुकून चाहिए था। मैं भी एक नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी।
اگر وہ مجھے اچھی زندگی اور بہترین دنوں کی آمد کی نوید دے رہا تھا تو میں کیوں انا کا مسئلہ بنا کر انکار کرتی، کیوں ضد میں آ کر معاملات کو بگاڑتی جب کہ سلجھاؤ کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ سب میں کچھ لوگ مجھ سے مختلف ہوں، مجھ سے اختلاف کریں، انہیں لگے میں نے سمجھوتا کر کے غلط کیا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ زندگی برباد کرنے سے کئی گنا بہتر تھا کہ میں سمجھوتا کر لیتی اور چند ماہ کی اذیت کو بھول کر ہمیشہ کے لیے ارمغان کا دل جیت لیتی۔ میں سوچتی ہوں آخر اس لڑکی نے ارمغان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میڈیا کی آزادی نے کتنا آسان کر دیا ہے لوگوں اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ لڑکی ہو کر بھی وہ ارمغان کے ساتھ کھیلتی رہی، اس سے بے جا فرمائشیں منواتی رہی اور وہ دیوانہ وار اپنا آپ لٹاتا رہا۔ میں سوچتی ہوں آخر جب کوئی لڑکی کوئی تحفہ لے کے گھر جاتی ہے تو مائیں ان سے سوال کیوں نہیں کرتی کہ یہ قیمتی چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ ان پیسوں کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتی جو ان کی بیٹیاں خرچ کرتی ہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایسی لڑکیوں کی وجہ سے ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کئی مرد یوں ہی ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور پھر تشدد کرتے ہیں تو ہم جیسیوں پر۔ پیارے اللہ، مجھے یقین ہے آپ نے میرے فیصلے کو پسند کیا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ پتہ ہے آج کتنے عرصے بعد مجھے ارمغان کے لمس سے کراہیت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے مجھے کتنا سکون اور خوشی محسوس ہوئی۔ مجھے یہ سکون، اطمینان اور تسلی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے تھوڑی سی مشکل دے کر، میرے صبر کو آزما کر مجھے بہت بڑی خوشی دے دی ہے۔